میں بسم اللہ بچوں کے صدقے میں بنتی ہے اور علی کی بیٹی نے کہا حسین وجود ظلم و ستم کو مٹا کے آئی ہو علم یزید نگر پہ لگا کے آئی ہو حسین تیری قسم ہے میں تیرے قاتل کو اسی کے گھر میں ہی عبرت بنا کے آئی ہوں جیے میں بسم اللہ میں بسم اللہ جیے وجود ظلم و ستم کو میں مسلسل 5واں قطعہ پڑھ گیا ہوں غرور ظلم و ستم کو مٹا کے آئی ہوں علم یزید نگر پہ یزید نگر پہ بولو اسلام نگر پہ لگانا آسان ہے بولو یزید نگر پہ لگانا بڑا مشکل ہے وجود ظلم و ستم کو مٹا کے آئی ہوں میرا اپنا ایک مزاج ہے نہ میں نے کبھی ممبر پہ ہاتھ مارے نہ کبھی میں نے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کر کے ممبر پہ رکھا کیونکہ میں نے اپنے استاد معظم سے سنا تھا یہ قبر حسین کی شبیہ ہوتی ہے جو بندہ بغیر اس کام کے بول سکتا ہے وہ میرے ساتھ بولے نہیں تو یا علی میں آگے جا کے پڑھ رہا گا تجھے کسی بولا کرو سن لو گے وجود ظلم و ستم کو مٹا کے آئی ہوں علم یزید نگر پہ لگا کے آئی ہوں حسین تیری قسم ہے میں تیرے قاتل کو اسی کے گھر میں ہی بولو اسی کے گھر میں ہی عبرت بنا کے آئی ہوں کون ہے علی کی بیٹی رضائے ذات خدا کی مقیدہ زینب پڑھے لکھے آپ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے کسی کی جرت ہی نہیں جو علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسمیت پہنا علی کی بیٹی نے کہا تھا یزید تیرے جیسے کروڑوں ہوں ہماری نالین کو پابند نہیں کر سکتے تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم تیرے قیدی ہیں نہ ہم اللہ کی محبت کے قیدی ہیں جن کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں ہم اللہ کی رضا کی قیدی ہیں ہم کسی کی محبت میں بندے ہوئے آ گئے ہیں پر میں تجھے پتہ نہیں ہمارا اختیار کیا ہے تجھے پتہ نہیں ہماری عظمت کیا ہے تجھے پتہ نہیں ہماری طاقت کیا ہے تجھے پتہ نہیں ہمارا اختیار کیا ہے اس نے کا کیا اختیار ہے علی کی بیٹی فرماتی حکمران تو ہے تخت پہ تو بیٹھا ہے کرائے کے قاتل تو نے منگوائے ہیں سپاہی تیرے ہیں دربار کا ماحول تیرا ہے اور ظاہری طور پہ میں تیرے دربار میں قیدی کی شکل میں کھڑی ہوں اگر تو جیت گیا ہے اگر تو واقعی بادشاہ ہے اگر تو واقعی حکمران ہے اگر تو واقعی صاحب اختیار ہے میں علی کی بیٹی کہہ رہی ہوں تیرے دربار کی وسعت ہے اس دربار کے اندر گھوڑے بھی موجود ہیں اونٹ بھی موجود ہیں اگر تو اختیار رکھتا ہے تو یہ جو تیرے گھوڑوں کے تیرے اونٹوں کے گردن میں گھنٹیاں ہیں یہ جب پاؤں اٹھاتے ہیں تو گھنٹیوں کی آواز آتی ہے اگر تو صاحب اختیار ہے تو پھر ان گھنٹیوں کی آوازوں کو روک یزید کہتے کون روک سکتا علی کی بیٹی کا چل نہیں روک سکتا یہ جو تیرے روشندان ہے دربار پہ اس سے ہوا آ رہی ہے اگر تو اختیار رکھتا ہے یہ ہوا روک اس میں کبھی بھی کون روک سکتا ہے علی کی بیٹی نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے جلال علی میں آ کے علی کی بیٹی نے کہا اسکت گھنٹیاں رک گئی ہوائیں رک گئی آہا آہا جیے مولا عبد السلام رکھے سرکار گھنٹیاں رک گئی لوگ سچے میں آ گئے علی کی بیٹی نے کہا تجھے اب بھی شرم نہیں آئی پتہ چلے کون جیتا پتہ چلے کون ہارا فرمائے ظاہری طور پر بھی جو جیت جائے وہ بلند ہوتا ہے اشارہ کریں گا پنج بندے کی مندوں میں راضی نہ لکھی ہے جو جیت جائے وہ بلند ہوتا اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے میری مخدومہ نے کہا بتا تو ہے کہاں کہتا میں ہوں تخت کی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ علی کی بیٹی نے کہا اس وقت میرا حسین کہاں ہے اس نے کہا نیزے کی نوک پہ علی کی بیٹی نے کہا تیری محنت بیکار ہو گئی لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تم سے خود دیکھ لے وہ چاہے وہ شرمان بھی تم سے جی زندہ رضا ذات خدا کی گل بولتا نہیں مقیدہ زینب
اگلے کافی قیمت دیو کہ میں راضی ہوں میری مالکن طور پہ راضی ہوئے جنہوں سمجھ آئے وہ بالکل نہ رکھے دیو نہ سمجھ آئے خدا اپنا مقدر ہے بابا جی رضائے ذات خدا کی مقیدہ زینب علی ولی کی ولایت کی جیدہ زینب مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کے شہر آباد ہو مقیدہ زینب پھر ڈاکہ کافیہ ہے جیدہ زینب یہاں سلامت رہے رضائے ذات خدا کی مقیدہ زینب اگلے سال 15 صفحہ تک اگر چوتھے مصرے کا نشہ نہ رہا میں نے محمد کی بیٹی سے بھیڑ میں ذاکری نہیں مانگی رضائے ذات خدا کی مقیدہ زینب علی ولی کی ولایت پہ جیدہ زینب وہ شہر جس میں اسے قید کر کے لائے تھے اسی کے در پہ ہی لکھا ہے سیدہ زینب میں راضی ہوں یہ زمین پہ مجلس ہے یہ شہزاد ٹاؤن ہے یا سدرۃ المنتہا ہے بولو یہ لکھنؤ ہے امام حسین کو میں سلامت رکھے وہ شہر جس میں اسے قید کر کے لائے تھے ہاں اسی کے در پہ ہی لکھا ہے بولو اسی کے در پہ ہی لکھا ہے سرکار تاریخ یہ کہتی ہے فضائل پر مغازی کا واسطہ نام یہی سے کہنے کے مڑ جائے گا اپنے عشقوں کے شلاب پر کنٹرول کرو مجھے کو 10-12 منٹ پڑھنا ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب علی کی بیٹی نے اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا ہے فضائل پر دربار یزید ایک نابینا صحابی وہاں پر بیٹھا تھا اس نے ساتھ والے بندے سے کہا علی دربار میں آیا ہوا ہے بولو بولو جی نے سمجھ آ رہی علی دربار میں آیا ہوا ہے اس نے کہا نہیں یہ کوئی مرد نہیں ہے یہ ایک مستور ہے کہتا نہیں میں علی کے لہجے کا امین ہوں میں نے محمد کے دربار میں علی کا لہجہ سنا ہے تم کہتے ہو مستور ہو میں کیسے مان لوں انہوں نے کہا تو محسوس کر رہا ہے نبینا صحابی کہتا معراج کے لہجے کی گرہیں کھول رہا ہے بولو معراج کے لہجے کی گرہیں جو ہاتھ بلند ہو گیا معراج کے لہجے کی گرہیں کھول رہا ہے مظلوم سے ظالم کا بھرم تول رہا ہے نبینا کہتا ہے خوف زدہ شام کا دربار مسلسل لگتا ہے کہ زینب میں علی بول رہا اور جی ہیں بولو خیر ہوئے علی کی بیٹی آپ پر اللہ لگتا ہے کہ زینب میں تنابیں کھیچی ہوئی ہیں وقت کی لیکن پھر سال کے میلے ہوتے ہیں بس دعا کیجئے گا پھر بھی بچ جائے مولا سلام اللہ کوفے کا ممبر ہے چلو مہربانی جانے جی پکڑ دیں ایک خطبے کا ٹکڑا اگر اجازت ہو تو بادشاہ دی کا میں خوبصورت ماحول میں کیا علی کے خطبے کا ٹکڑا علی نے وہ کام دنیا کو کر کے دکھائے جو بڑے بڑے نہیں کر سکتے تھے کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے نئی زمین کی باتیں بتاتے آسمان کی باتیں بتاتے بولو جنت کی باتیں بتاتے بولو جنہیں سمجھ آئے سدرۃ المنتہا کی باتیں بتاتے سہیل ایک دن ایک بندہ آ گیا اس نے کہا یاری آپ نے توجہ آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں علم کے بتائیں آج میں کھاؤں گا کیا گل تو سنی ہوئی خیرات اپنی اپنی کھاؤں گا کیا ابو طالب کے خیرت ہے بیٹے نے مسکرا کے کہا آج کے دن تو کھیر کھائے ہاتھ بلند کیا کرو جو روٹی علی کے صدقے میں توڑ کے کھانے کا ہنر جانتا ہے نا وہ علی کو سلام بھی کیا کرو آج تو کھیر کھائے کہتا لو جی پھر بات طے ہوگی آج میں کھیر نہیں کھاؤں گا نعوذ باللہ میں تمہیں جھٹلاؤں گا علی فرماتے اللہ نے وہ ماں پیدا ہی نہیں کی بولو جس کا بچہ علی کو ہرا سکے یہ ہاتھ سلامت جس کا بچہ علی کو ہرا سکے تو کھائے گا آج کھیر کہنے کا نہیں کھاؤں گا دربار علوی شریف قبلہ کھا آیا اپنی زوجہ سے کہتا نیک وقت کیا پکا ہے اس نے کہا کھیر میں اب یاد نہیں کر رہا ہوں خطبے کے لیے کیا پکا ہے کھیر کہتا نہیں کھیر نہیں کھانی ہم صاحب سے تعلقات ہمارے خراب نہیں اچھے ایسے کر ایک پیالہ اٹھا لے ساتھ والی کے گھر چلی جائے تو اس سے جا کے پوچھ کیا پکا ہے
بیوی کافی دیر کے بعد واپس آئی، کہتے جی پیالہ بھرا ہوا تھا، کہتا نیک وقت اتنا وقت لگا کے آئی ہے، کہتی میں محلے کے ایک گھر سے شروع ہوئی ہوں، میں نے سارے گھروں میں پوچھا، ہر گھر میں کھیر بنی تھی، ہر گھر میں کھیر بنی تھی، سب سے آخر والے گھر میں مناسب لیکن خالہ کے گھر ہوں، میں کھیر لے آئی ہوں، کہتا کھیر میں نہیں کھاؤں گا، کہتی وجہ کیا ہے، کہتے وجہ جو بھی ہو میں کھیر نہیں کھاؤں گا، بس میرا اپنا نصیب ہے بھوکا رہ جاؤں گا، میں کھیر نہیں کھاؤں گا۔ عزت زہرا کی قسم میں پورے محلے میں کھیر پکی ہوئی تھی، یہ اپنے محلے سے نکلا چوک میں آیا، اس نے چوک میں ایک بڑا گھر دیکھا، اس گھر کے دروازے پر دستک دی، کہتا مجھے بھوک لگی ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، انہوں نے کہا کھیر بنی ہے، اگر کہے تو لے آئے، کھیر بنی ہے، اگر کہے تو لے آئے، کھیر بنی ہے، ہاتھ وہی اٹھے گا جس کو عثمانی کو پسند ہے، کھیر بنی ہے، لے آئے، اس نے کہا کھیر نہیں کھانی، مولا کی عظمت کی قسم ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ چھوڑ کے ایک جنگل کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، وہاں سے دور سے دھول اٹھ رہی تھی، گرد ہٹ رہی تھی، اس نے کیا دیکھا کہ وہاں سے قافلہ گزر رہا ہے، اس نے قافلے کے سالار کو جا کے کہا میں بڑی مدت سے بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے، مہربانی کرو کچھ مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں رک جا، تو ہمارا مہمان ہے، بالکل ملے گا۔ انہوں نے دسترخوان بچھایا، عزت کے ساتھ اسے دسترخوان پہ بٹھایا، سالار نے نوکر سے کہا جلدی کر سامان سے کھانا لیا، کھانا لے کے آیا، عزت عباس کی قسم ہے، شروع کرنے لگا تو سامنے کھیر تھی، کہتا کھیر میں نے نہیں کھانی، سردار تک بات گئی، اس نے کہا تیری ضرورت ہے تو کھیر نہ کھائے، ہمارے قافلے کی توہین کر رہا ہے، ہمارے قبیلے کا رواج ہے، ہم مہمان کو بغیر کھانا کھلائے کبھی واپس نہیں جانے دیتے، کھیر آسانی سے کھائے ورنہ ہمیں سختی کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے دو نوکروں کو بلایا، کہتا پہلے اسے اونچے منہ ہٹاؤ، پھر اس کی چھترول کرو، پہلے اس نے جوتیاں کھائی، جوتیاں کھانے کے بعد کھیر کھائی، کھیر کھا کے واپس دربار میں پہنچا، علی کی طرف دیکھ کے کچھ کہنے ہی والا تھا، علی نے کہا بدبخت میں نے خالی کھلانی تھی، تو جوتیاں کھا کے کھایا۔ جی آپ یہ علی والے سلامت رہے، میری مالکن سلامت رکھے جی، اتنا نہیں خیر ہے، جب آپ سلامت کے لیے بولو حیدری، میں مسلم ہوں، رنگ بن گیا، یہ امام حسین کی قسم رنگ بن گیا، یہ وہی ماحول ہے یار، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ سلامت نہ، علی فرماتے میں نے تو صرف کھیر کھلانی تھی، تو جوتیاں تو جوتیاں کھا کے کھایا۔ علی نے اپنے ڈھیر سارے نوکروں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے فرمانے لگے تم روز مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں، آج سارے تارے اکٹھے ہو جاؤ، ان کے درمیان مہتاب ولایت چمک کے دکھائے کہ میری روشنی کتنی ہے۔ جو لفظوں کے خریدار بیٹھے مولا تمہیں سلامت رکھے، تو سوشل میڈیا کا دور ہے سرکار، آواز بھی سیدہ کے صدقے میں ٹھیک ہوگی، سارے حیدری تارے اکٹھے ہو جاؤ، مہتاب ولایت چمک کے بتائی کہ میری روشنی کتنی۔ کوفے کے نمبر پہ کوفے کی مسجد میں علی کے سامنے علی کے سارے نوکر اکٹھے ہو گئے۔ اب جرت سے سنیے گا جتنے بندے علی کا نوکر بیٹھے ہوئے، عزت مولا کی قسم میں جلسے والی بات سہیل میں نے مجلس میں لے لی ہے، اور آغاز میں اتنے بکھرے ہوئے ماحول میں اتنی قیمت مل گئی، میں راضی، میری سید آپ پہ راضی، اللہ صفدر بھائی کے سفر کو بے خطر کرے، اللہ جلال کو شفاء کلی عطا فرمائے، اللہ میرے بھائیوں کا اتفاق کسی طرح قائم و دائم رکھے۔ علی نے اپنے سارے نوکروں کو اکٹھا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مالک نے بولیے گا جنہیں سمجھ آ رہی ہے، یاد دیتا ہے بندہ کیمرے بھی ڈھیر سنا لگتا ہے، مولا جنہیں سمجھ آ رہی ہے، نور مجھ کا اپنا تصویر میں بھی اچھا نہیں لگتا، اور علی کے ذکر میں جو چہرے کھل جاتے ہیں، ذکر مولا کی قسم ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ کون کون بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ شجر سب حفظل ہوتے ہیں، خنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، علی کے ذکر میں یار تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں، اور اونچا بولو حیدری۔ میں بسم اللہ کروں، راضی ہو میں تین چار بات سناؤں، مولا صاحب رکھے بسم اللہ کریں، ایک بڑی محبت ہے سرکار امام حسین بن وسطہ رکھے، علی منبر کوفہ پہ تشریف فرما، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مالک نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
کے بول پڑے چلیں شکریہ جی بول پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم کون میرے پاس جڑا دیکھے گا لطف رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فرماتے سنو سنو اے ایمان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا میں کیا بات ہے کہ آپ جلدی کیجئے گا یہ فوٹو سیشن نے کی قیمت جو ہے جے کمالا کی قسم ظاہر کر دیئے دوسرا میں یہ جمعین بنائی فوٹو فرماتے سنو سنو اے ایمان والو میرے پاس ہم دیکھیں جنہیں تو میں اتنے نمبر چھڑ دیں گا میرا اپنا گھر ہے مجھے قطن ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی مغالطہ نہیں مولا کی قسم ہے کہ میں اگلے سال نہیں آؤں گا میرا اپنا گھر ہے کہ بھائیوں والا تعلق ہے جو بندہ علی کے صدقے میں کھاتا ہے دوسرے مصرے پہ اٹھ کے کہتے بولنے پہ دل نہیں آیا کہتے جی میں نے محمد کی بیٹی سے بھیک میں ذاکری نہیں مانگی کوفے کے ممبر پہ اپنے حلالی نوکروں میں ابو طالب کا بیٹا کہہ رہے سنو سنو اے ایمان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا جہاں کے سجدے ہیں جس مقام کو ہوا ہے اس میں ظہور میرا آہا آہا یہاں سامنے جی راضی جی جی راضی مولا کو سلامت رکھیں فرماتے سنو سنو اے ایمان والو مجھے کچھ بندے شاید پریشان ہو جائیں سرکار نبی نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد تائید کرتے ہیں کہ علی اور میرا نور ایک نور ہے واحد وہ احد ہے شکریہ اشارے کو سر آپ کے پہنچنے کو زیرت مجمع میں پڑھنے کا وقت پتہ کیا ہوتا ہے کہ بہت جلدی بات فکر ہو جاتی ہے وہ ایک ہے احد کی شکل میں یہ نور واحد ہیں دو میں واحد اس ایک کو کہتے ہیں جو تقسیم ہونے کی گنجائش رکھتا ہو بولو احد اس کو کہتے ہیں جو انڈیوائیڈیبل ہو جو تقسیم نہ ہو محمد نے فرمایا انا و علی من نور واحد جہاں سے محمد کا نور ہے وہیں سے علی کا نور ہے اور اگلا جملہ کسی نے پوچھا آپ کا نور کب سے ہے فرمایا اول ما خلق اللہ نور سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو خلق کیا اس لیے علی کوفے کے منبر پہ کہہ رہے تھے سنو سنو اے ایمان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا جہاں کے سجدے ہیں جس مقام کو ہوا ہے اس میں ظہور میرا علی فرماتے فیصلہ کرو 1000 صدیاں جیے ہے مردہ نہیں ہے جس کو شعور میرا بنا کے مجھ کو کیا خدا نے ضرور یہ ہے ضرور میرا جی سلام سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو اگر پچھلے اللہ نالی دوچہ ہے دری 1000 صدیاں جیے 1000 سال جی علی فرماتا ہے مردہ نہیں ہے جس کو شعور میرا بنا کے مجھ کو کیا خدا نے 16 رجب تھی کعبے کا دروازہ تھا محمد کی زبان تھی اللہ کے الفاظ تھے نبی کے ہاتھوں پہ علی تھا اور جبرائیل کہہ رہا تھا اللہ کہہ رہے ہیں ایک قصیدہ آپ نے طرف سے پڑھا ہے ابھی تک میری طرف سے پڑھ دے علی کے چہرے کو دیکھ کے کہ وجہ اللہ ہے علی کے ہاتھوں کو دیکھ کے کہ ید اللہ ہے علی کی آنکھوں کو دیکھ کے کہ عین اللہ ہے علی کے کانوں کو دیکھ کے کہ عزل اللہ ہے بولو علی کے سر کو دیکھ کے کہ راس اللہ ہے علی کے ناک کو دیکھ کے کہ عنف اللہ ہے علی کے ہوٹوں کو دیکھ کے کہ شفقت اللہ ہے پتہ کون سمجھے کون نہ سمجھے علی فرماتے بنا کے مجھ کو کیا خدا نے ضرور یہ ہے ضرور میرا کوفے والوں علی کی عظمت سمجھو علی فرماتے میں حکم خالق سے انبیاء پہ وحی کے رازوں کو کھولتا ہوں وہ میرے کانوں سے سن رہا ہے میں اس کے لہجے میں بولتا ہوں شکریہ یہ کوفے میں علی کی خطبے کا لفظ ہے تخیل نہیں ہے شاعری آل محمد کی شاعری میں فرماتے میں حکم خالق سے انبیاء پہ وحی کے رازوں کو کھولتا ہوں وہ میرے کانوں سے سن رہا ہے میں اس کے لہجے میں چھوڑ جاؤ گے تو میں مصائب شروع کر دوں گا میں اس کے لہجے میں
بولتا ہوں. علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا پر یقین میں ہوں. تھوڑے بندے پہنچے ہو. یہ دلیل توحید بن کے آئے ہیں, یہ مظہر توحید بن کے آئے ہیں. علی نے دنیا کو بتایا, ذکر مولا نے کہا ہر وہ کام علی نے کر کے دکھایا جو دنیا اللہ سے توقع کر کے بیٹھی تھی. اور پھر جب بندے اکٹھے ہو کے علی کو اللہ کہنے کے لیے آئے نا, تو علی نے خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنے نوکر سے کہا, کمبر کہا, جی لائے کے ممبر, وہ جو پرانی 3 دن کی جو کی روٹی پڑی ہے نا, وہ ذرا اٹھا کے مجھے دے دینا. علی نے گھٹنے کا زور لگایا, علی نے روٹی توڑنے کی کوشش کی, روٹی نہ ٹوٹی. علی نے پانی کے پیالے میں بھگوئی. بندے جو علی کو اللہ کہنے آئے تھے ذکر کی قسم ہے, انہوں نے روٹی توڑتے علی کو دیکھا, واپس مڑ کے کہتے ہیں یہ خیبر کا دروازہ اکھاڑنا اتفاق کی بات تھی. جس سے روٹی نہیں ٹوٹتی وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے, جس سے روٹی نہیں ٹوٹتی وہ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ ارادہ بدل کے واپس گئے. حسن حسین کے بابا نے سجدے میں سر رکھ کے کہا میرا اللہ گواہ رہنا, میں نے خود کو گھٹا کے تجھے منوایا ہے. جیو بولو اے علی. ہاں یہ دلیل وحدت بن کے آئے ہیں. انہوں نے اللہ کا بتایا ہے کہ اللہ کون ہے, اور جب کسی نے اللہ کہا نا کہ خبردار ہم اللہ بننے نہیں آئے, ہم اللہ کا بتانے آئے ہیں, ہم اللہ کا پتہ لینے آئے ہیں. ہم تک پہنچو گے تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤ گے. علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا پر یقین میں ہوں. جہاں پہ معراج مصطفیٰ سی وہاں سے آگے مکین میں ہوں. یہاں سلامت رہے, یہاں سلامت رہے. یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا پر یقین میں ہوں. جہاں پہ معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں. علی فرماتے خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ, وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں. میری عداوت پہ دین پر ہو نہیں خبر ہے کہ دین میں ہو. بولو بولو میری عداوت پہ دین پر ہو. علی کو چھوڑ کے روزے نمازیں حج زکاتیں کیا کیا کیے جا رہے ہو. علی فرماتے میری عداوت میں اے فکرہ خطبہ نہ ہوئے شجاعت پاؤں بے چک چوک کھلو کے میں گولی مارے اسے علی مارے میری آتش کا پر مقدر ہے. ابو طالب کو بیٹا کہہ رہا میری عداوت میں دین پر ہو, تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہو. جلال میں آگے علی فرماتے کو فلالو یاد رکھنا بروز محشر خدا کہے گا ولی نہیں تو جلی نہیں ہے. عبادتیں ان کی منہ پہ مارو کہ جن کے دل میں ولی نہیں ہے. دیدہ رہو یہاں سلامت ہوں, چہرے سلامت ہوں. حسین کی ماں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. بروز محشر خدا کہے گا ولی نہیں تو جلی نہیں ہے. عبادتیں ان کی منہ پہ مارو کہ جن کے دل میں دیر پر جاؤں گنجائش سے زیادہ پر جاؤں. آؤ چند منٹ مل کر انہیں رو لیں. جن بھائیوں کے جنازے پر رونے مت لگے. سن کے جو نہائی کیے آج 15 سفر 4 دن کے بعد غریبوں کا چہرہ آنے والا ہے. سن کے آپ نے سونا لگتا لیکن شیعہ بیٹھے نا ہاتھ سینوں پر مارا کرو. غریب سے غریب بہن کا بھائی مر جائے اس کی کوشش ہے کہ میرے ویر کا چہرہ دیکھنے والا. تو آپ بھی کہتے ہیں ہم روتے ہیں. مجھے غازی کی قسم 18 بھائیوں کی بہن تھی. صدقے بات تم سونا جب پہلا چہلم آیا نا حسین کا, علی کی بیٹی رسیوں میں 7ویں پیشی بھگت رہی تھی. صدقے
ماتم قبول ہوئے جی علی کی بیٹی تم پتا جی کیڑا پتا زندگی دا کیڑے موڑ تو مک رہے جو کام بڑے بڑے نہ کر سکے وہ علی کی بیٹی نے کیا شام غریبہ سے قتل ہونا شروع ہوئی علی کی بیٹی لے بس آسان ہو گیا میرے لیے 4 سے 5 منٹ پڑھنا مجھے آ گیا بس 2 آنسو آ گئے تیری میری شفاعت کے لیے کافی بس اب توجہ میری رکھنا میں 4 سے 5 منٹ پڑھوں گا میں فدا میں کہہ رہا ہوں شام غریبہ سے قاتل ہونے لگی علی کی بیٹی یہ 23 سفر کو آخری شہادت ہے بی بی زینب کی یہ ادب سلوک ہے 1600 میل مقتل ہے علی کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی مجھے قتل کر دیتے پر شرابی یہ نہ کہتے ان اجڑیوں میں زینب کون ہے شاباش کوشش کرو زندگی کا کوئی پتہ نہیں 11 محرم کا دن ہوا اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے چلی بڑی شرعی مقام پہ بس تو سوچتا ہو کہ قبلہ کے حوالے کریں جتنے بہنوں کے بھائی بیٹھے ہوتے لیکن سب 11 محرم کو اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے چلی میں لفظ بارات استعمال کی جتنے بڑے سرداروں کی باراتیں ہوں نا امیر گھر کی کہ بھائی وہ سواریوں سے پہچانی جاتی علامہ حسین بخش جاڑا اللہ درجات بلند کرے وہ فرماتے کائنات کی انوکھی بارات تھی جو علی کی بیٹی لے کے چلی مرد نیزوں پر سوار تھے اے کرنا کمی پر چھوڑنا ماتم چھوڑنے لگتا ہے مرد نیزوں پر سوار تھے بسم اللہ کرنا عورتیں بے پلانے محملوں پہ سوار تھی جڑا سید بیٹھا میری مجلس سے کنیز و پتر سمجھ کے معاف کر دے جارہ صاحب فرماتے ہیں اپنا اپنا نصیب ہے جو نیزوں پر تھے وہ آسانی میں تھے محمد نے اچھی حیاء بے تو میرے پر چھوڑا جو نیزے پر تھے بہنوں دے پر دے جی وہ آسانی میں تھے جو محمل کی پوشت پر تھی وہ بڑی مشکل میں تھی انجامنٹ ہو گئے تو میرے پر چھوڑا جو محمل کی پوشت پر تھی وہ بڑی مشکل میں تھی پیدا بھائی پڑھ رہے تھے مندر پہ مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا گیا اس نے کہا جارہ صاحب میں سید ہوں مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی نیزوں والے آسانی پر محمل والی مشکل میں کیسے رو کی کرنے دراصل سفر کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جب مائیں سفر پہ نکلتی ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالتی ہیں لیکن 11 محرم کو جو سفر ہوا ہے نا اس میں قانون بدل گیا ہے اس میں چھوٹے بچوں نے ماں مدن کرنا ماں کو سنبھالا ہوا تھا کہنے پہ کیسے آوازیں جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے نا مرد نیزوں پر سوار تھے عورتوں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندے تھے آگے محمل کی پوشت پر بچے بیٹھتے تھے حرام زادے محمل کی پوشت پہ چابک جو مارتے نا اونٹ بدل کے دوڑتے تھے بچہ ماں کی گردن سے باہر نکال لیتا تھا بچہ گر جاتا تھا پچھلے والے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آتا یا رسیوں میں اجڑی ماں کی آواز آتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک آواز آتی محمد کی بیٹی راضی رہنا تیرے قاسم کا درجہ اتر گیا تیرے اصغر کا بدلہ اتر گیا تیرے اکبر کی برچھی زخمی بیٹی علی صلوات و آواز بلند تلاوت فرما صلوات سارے نہیں کی پڑھ رہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبان ہو کے نعرہ حیدری
ہن تواڈے سامنے عزت مواب قبلہ جناب علامہ مشتاق مہندی صاحب آف لاہور وہ خطاب فرمائیں گے. ان کی آمد تک بلند صلوات سارے فرمائیں گے. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة النهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات 14 ذات اونچی آواز میں تلاوت فرما. ابتداء دعائے خلاق دوالوں بوسیلہ چاہدہ معصومین علیہ السلام بانیان دا خرچ خاجات سے یہ کوشش صفی اللہ دے تمام مالک اللہ اپنے عظیم بارگاہ وچ قبول فرما. دور نزدیک تو تشریف فرما ہون والے مومنین دی مالک اللہ قدم قدم دے مغفرت فرما. بکی زندگی تاتے اہل بیت علیہ السلام وچ ادا کرن دی توفیق عطا فرما. دعا ہر بندے واسطے آمین سارے کہ ولی برحق دے عصر غیبت دی گرام میں مالک اللہ ہر مومن دی ظاہری باطنی حفاظت فرما. مذہب حقا شیعہ خیر البریہ نو دشمنان دی نگاہ کو محفوظ فرما. دشمنان اہل بیت دی حمایت کرنے والوں لست و نابود فرما. ولی برحق شہنشاہ معظم وارث زمانہ حجت اللہ فی العالمین حضرت امام زمان علیہ السلام دے ظہور پرنور وچ تعجیل فرما. دعاؤں دی قبولیت واسطے بابا الحاج موسیٰ کاظم علیہ السلام دی ذات دے تحفت ہدیتاً بلند کر صلوات. اللہم محمد و آل محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی نبینا المعظم ورسولنا المکرم ابو القاسم محمد وعلى الطاهرين الهداة المهديين المشرفين الذين
شهداء يوم الدين فبعدوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى نجف دیوالی بیات صلوات توجہ جناب بھی ہو گئی اداداری سادی وجہ تو نہیں ہے ہر بازمیر انسان محتاج ہے عطائے حسین ابن علی مجالس امام حسین علیہ السلام دین الہی دی او عظیم یونیورسٹی ہے جنہیں آون واسطے صرف ایک ہی شک ہے آون علا بازمیر انسان نفرت ذریعہ نہیں مجالس دین حق دی تبلیغ ہے حق اور باطل نو جدا کر کے بکھاون والے رستے جنا ذکر حسین ابن علی اس ذکر دلر دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جڑا علم نہ پایا جاتا انسان دی زندگی پیش آون والا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس دا حل انسان نو حسین بادشاہ دی مجلس چوں میسر نہ آوے میں تعارف کروا دے ہاں کہ یہ مجالس کون کرنا ہے کہ ہستی سب تو پہلے حسین ابن علی دے ذکر دے اہتمام کیتا ہے اس عظیم ذاکر دا نام رحمان اللہ ہے اس عظیم ذاکر دا نام رحمان اللہ ہے تیرے چویں امام نے ارشاد فرمایا ہم نے اس خدا دی جے رحمان اللہ نے ساڑھے شیعہ دی تخلیق اثر 14 نے بچے ہوئے خمیر چکی کی ہے دینے جدی کے جوبوں اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت بھی ہے رمضان میں اے یا رسول اللہ اے یا تیرچویں امام نے خود ارشاد فرمایا ہم نے رحمان اللہ دیجئے ساڑھے شیعہ دی تخلیق ساڑھے بچے خمیر کو لگی دیئے کہ مولا ارشاد فرمائیں یہ وجہ جتھے ساڑھے منع اللہ کئی تکلیف ہوئے سب وطن تے محسوس ہو دیئے اور ایسا ہوں دے حق جو دعا کریں خدا دی بارگاہ جیسا جوڑا نے مقام اتنا عزت والا تے بلند تے شان والا ہے اسی دعا تے کریے خالق اللہ محسوس نہیں کرے گا رد نہیں کرے گا مولا قوم جنہیں ذکر کرنے والے معصوم نے ارشاد فرمایا قرآن کی زبان ہے جنہوں کو خیر البریہ آکھیا گیا ہے دیکھیں میرے والے پاس ہے قرآن کی زبان ہے جنہوں کو خیر البریہ آکھیا گیا علامہ محسن توحیدی صاحب نے انہی تفسیر کرنے اور جملہ عظیم نقل کیتے ہیں جنہ ذکر حسین بادشاہ دا کر رہے ہیں انہوں نے کو شریعت محمد مصطفیٰ والی ہے ملت انہوں دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ والی ہے انہوں نے دل حیبت حیدر قرار والی ہے انہوں نے سر تے چھاں بطول دی عصمت والی ہے انہوں نے ہاتھ سخاوت علم حسن امیر والا ہے انہوں نے نگاہ استقلال حسین ابن علی والا ہے عبادت انہوں نے کو سید و ساجدین والی ہے انہوں نے زبان کو لکھنا والے جملے علوم باقر العلومی یعنی مصداق ہونے اللہ اکبر ہے انہوں نے نکلنے والے زبان کو جملے باقر العلوم دی زبان دے ہونے اور جدوں بولے دے جھوٹ نہیں بولے دے سچ بولے دے کیوں سانو مندے جڑا سانو مندے ہمیشہ جھوٹ ہے دے لعنت کرے گا
جڑا سب منے نے ہمیشہ جھوٹے نے لعنت کرے نے مولا فرماتے سارے منن والا کہ نہیں ہاتھ انج نہیں گرے ہوندا ہمیشہ ہاتھ انج رہندا ہے کیوں اون دی کانڈ والے پاسے ہاتھ خراسان دے والے علی ابن موسی رضا ہوندا ہے تو جے ویلے دعا مندے تے سچ چاہنا دا وسیلہ بننے رحمان اللہ انہاں دی دعا والی ولیدا کوئی نہیں کیوں انہاں دی دعا دے جوہر وچ بابو الحوائج موسی غازل دی تفسیر ہوندی ہے مولا فرماتے انہاں دے چہرے شریف والے نے کیوں محمد کے جواد اللہ تقوی انہاں دے سینے دی زینت ہوندے او جے میدان وچ ہوے شرماندے دی واج گاجی کے بولندے دشمن دی نگاہ وچ نگاہ پہنے نے دشمن نو آخری حد تک للکار کے آدے نا ہاں باطل دا ساتھ دیوڑے تے میدان وچ حق دا پلہ پھڑ نہیں ساڈے نال آ کیوں انہاں دے کول نقاوت علی نبی علیہ السلام علی ہوندی ویکھی میرے والے پاسے حسن دا بابا فرمانا پہ کہ تفسیر عالم دین پہ تحریر فرمانے دشمن دا دربار ہوئے بھاوے دشمن نمرود ہوئے تے وارث خلیل بن جانے دشمن فرعون ہوئے تے اے وارث موسیٰ کلیم بن جانے دشمن کے شام والے دا ہوئے تے وقت ابو ذر کا فاری بن جانے جتھے علی دی ولایت دا پرچار ہوئے لکھاں کولو نہیں ڈردے کیوں انہاں دی حیبت والے امام دا نا حسن دی عسکری موت نال محبت کرنے لو شہادت انہاں دی آرزو ہے کہیں کہ لوگ ڈردے تے بھجدے نہیں کیوں جتے ہیں اتھے مہدی دی حکومت ہے کبارے چیال محمدی حکومت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد بے شمار یا علی علیہ السلام منافقات کی موت ہے ایک تاریخ کا چھوٹا جہاں علمی نکتہ میں جناب دے خدمت چارج کرنا جو نوجوان بیٹھے اپنے پلے کان کے جبے ہیں دسن والی کافی ساری چیزیں لیکن وقت دی ضرورت کے مطابق میں عرض کرنا وقت میرے مدے نظر ہے اے جڑا تواڈے کول تحریر نامہ ہے نا جو تحریر دنیا دی کسی زبان دی تحریر ہے وہ تحریر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جس وقت تک ان دے وچ الفاظ نہ ملنے الفاظ ملنے جملہ بن رہے حرف ملنے لفظ بن رہے سوال ہے لیکن میرے پاس عظیم تے قیمتی بات ہے یہ حرف کدوں اترے کتنے اترے کن زبان تے جاری ہوئے انہوں سمجھنے والا کون ہے سانو ایک کہیں دسے کہ اینہ نا الف ہے تے اینہ نا یا ہے کہ جنہیں بندے چھوٹ کی تو بیٹے ہو مرضی توڑی اپنی ہور تو میں آ کوئی نہیں سکتا اے جین دسے نا او ہمیشہ شیعہ دے امام آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے ایک عہدہ بنایا جس کا نام ہے عہدہ نبوت سب تو پہلے نبی آدم نہیں سب تو پہلے اپنا عقیدہ بلند رکھو سب تو پہلے نبی کا نام آدم نہیں ابو البشر آدم ہے اول بشر آدم ہے پہلا زہرن انسان حضرت آدم ہن نبی پہلا آدم کوئی نہیں اس وقت بھی مصطفیٰ نبی ہے جدوں آدم دی مٹی مٹی ہے پانی پانی ہے یہ بول سکتے تو بولے صرف محمد مصطفیٰ نبی حقلے میں رودوی علی جو ولی اللہ حق بھی ہے سچ بھی آئی
ادو میں علی ولی اللہ جدو آدم دی مٹی جہی پانی آدم دی اولاد چوں ایک پتر ہے پتر ہور بھی آہن لیکن ہر پتر آدم دا وسیع کوئی نہ آدم دا وسیع اللہ نے جس کو منتخب فرمایا اس کا نام حضرت شیس علیہ السلام حضرت شیس نے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جڑا حضرت شیس دا جانشین بنے حضرت شیس نو رحمان اللہ نے ایک فرزند دیتا جس دا ناہا ارفخ شند اولا اس نو رحمان اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جنہا نام ہے حضرت اخنوخ اس سرزمین مکہ دی بات ہے ادھوں تک اولاد آدم کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تولد انسانی رک گیا کیوں حضرت نوح دا طوفان آنے والا حضرت نوح دے طوفان نے کوئی بچہ غرق نہیں ہویا جتنے آہیں وہ 40 سالوں تو بڑے آہیں انہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بات سننا ہے اس وقت انہا کلمہ لوگوں تک پہنچایا لا الہ الا اللہ آدم و صفات اللہ بسم اللہ سیدہ شریف لے صلوات پڑھو سنی آواز نہ صلی اللہ محمد و محمد بچی ہوئی اولاد آدم جندر رحمان اللہ دی توحید پہنچائی حضرت آدم نے صفت لوگوں کو متنبع کیتا تے دسیا حلال کی ساڑھے نزدیک حرام کیے آون والے بچے نو آون والے بزرگ نو آون والے جوان کے سامنے تبلیغ کی تھی توحید دی اتنی عظیم تبلیغ کی تھی حضرت اخنوخ نے رحمان اللہ دی آواز ہے تیرے پڑھاون کا طریقہ میں رحمان نو چنگا لگائے ہون تیرا نام اخنوخ نہیں میں اللہ تیرا نام ادریس رکھ چھوڑا ہے میں اللہ نے تیرا نام ادریس رکھ چھوڑا ہے سب تو پہلے 28 حروف تہجی علا قیدہ جنہوں سے صدے دے الف تو لے کے یا تک جڑے حروف نینا کو حروف تہجی آکھا جاندے رحمان اللہ نے سب تو پہلے حضرت ادریس سے نازل فرمایا ہے حضرت ادریس نے کی کیتا حضرت ادریس علیہ السلام نے اس وقت جو کمپوزنگ پرنٹنگ دا ہاں کوئی نہ مٹی بدھی تے مٹی دی بنائیاں سلیٹاں تختیاں بنا کے انہاں نے لکھیا ہے انہاں الف انہاں بائے انہاں تا دینے سے تے جی میں اس وقت لکھیاں گئیاں تے طوفان آ گیا حضرت نوح علیہ اے گئیاں لوڑ ہون اللہ دی بارگاہ وچ کیتا ادریس نے سیدھا مالک اللہ مہربانی فرما دسنا او کتھے گئیاں تختیاں رحمان دی آواز ہے تختیاں میں اپنے خزانہ قدرت رکھیا جنہاں دے اندر حروف کی تعداد ہے 28 تیرے تو نہیں آدم تو لے کے آخری اولاد آدم تک میں علم تو حق دیونے صرف 2 حرف دا باقی علم مالک قدوں دے سے رحمان دی آواز ہے باقی 26 حروف دا علم میں اس ویلے دیونے جے ویلے میں رحمان اللہ دے آخری جانشین محمد مصطفیٰ دا آخری خلیفہ خانہ کعبہ دے نزول فرمائے سی اللہ اکبر اے آئے کتھ چلیاں حرف کی شکلہ ادریس علیہ السلام دو وقت گزرت آیا ہے وقت دیا گیا مالک اللہ مہربانی کر میں دیکھنا چاہنا کہ میری عزت تیرے نزدیک کتنی ہے میرا مقام تیرے نزدیک کتنا ہے مالک اللہ میں نے توفیق دے میں تیری اس مخلوق واسطے کوئی کام کر جاواں رحمان اللہ دی آواز دی اے طریقہ روٹی پکاون دا اس کو سدے دے باورچی کھانے والا کام اس طرح آٹا گوندے تے روٹی اس طرح بندی ہے کپڑے نو ناپ اس طرح کریندے سوئی دھاگا اس طرح پاونا ہے تے سیونا کپڑے نو اس طرح ہے جڑے جاگتے بیٹھے بھی اج بھی حضرت ادریس پالا کے بالا تے بیٹھ کے جنت محلات وچ حسین بادشاہ دے ماتمیاں دا لباس سیونے مصروف ہیں حسین بادشاہ دے ماتمیاں دا حسین دے مانیاں دا حسین دے نال محبت کرن والے اہلیان جنت دا لباس سیون واسطے حضرت ابراہیم اج بھی زندہ جاوید ہو کے تے اپنی ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں سیدھے
سندے حضرت ابراہیم دے نہیں حضرت ادریس دے زین دے بعد مالک اللہ میں نو لباس سندہ پیا کوئی بندہ ہونے 6 فٹا کوئی ہونے 9 فٹا کوئی اسی 12 فٹا میں سمجھنا چاہنا جیڑا لباس میں سندہ پیا اللہ جنہوں نا کو پورا بھی آسی یا کوئی نہ اتو ہاں مدینے دی دھرتی روز ہے عید اللہ دو ٹوٹ جنہ دے مالک ماں بطول دے سامنے گزارش کر دینا اما ساڑے کپڑے محمد دی اتھے بے کے فرمایا تو ہٹے کپڑے اور درزی دے گولن رحمان دی آواز دی اے ہن آج مدینے والے پیانن تو ہٹے کپڑے درزی دے گولن ہون جبرائیل دے تھی بھیج پتہ کار حسن دے حسین تو پورین تو محمد تو مہدی تک پورین ہر ایک حلال زادے حسینی نو پورین تیرے بارویں امام لظہور سید انہوں نے سپاہی جو عظیم جرمیل کا نام ہے حضرت ادریس بارویں امام نے غیبت شکر ادا کیا کر رحمان اللہ دا مالک اللہ کتنا خوش قسمت میں کہ جن امام دا نام مہدی آل محمد ہے اللہ اکبر آج علی مجلس کو سبق لے کے جامی مجلس کے دی بنیاد ہے جتوں میں بات شروع کی تھی سب تو پہلا ذکر جاری کہے گیتا رحمان اللہ نے اللہ اکبر مدینی کہے جاری کیتا صفی ازادی بنیاد مدینی کہہ رکھی حضرت سید الساجدین زین العابدین آدم آل محمد نے حجت اللہ نے امام ابن امام نے حضرت زصفانات نے حجت اللہ نے سلام القوم میں رب رحیم دی عمدہ تفسیر نے آدم تو لے کے محمد کا ہر ایک سجدہ کرانا لے دے سجدے دی روح سجاد نے اللہ اکبر سجاد علیہ السلام نے تے مومن اترائے انعام دیتے انعام وصول کرو تے موک گیا میرا بیان جڑا کہ شروع ہی نہیں ہو جائے دینوں تیرے چوتھے امام نے جڑا پہلا انعام عطا کی دینا وہ ہے دعا دا طریقہ کسی نے منگن دا ول نہ آوے حاجی دعائے سجاد بادشاہ دا ہاتھ نہ ہویا دعا کیڑی منگنی ہے مالک اللہ خاتمہ بالایمان تے بالخیر فرماوی جڑی مینوں آزاداری جیسی نعمت دی میری نسل وچ منتقل رکھی عظیم دعا ہے پہلا تحفہ دعا دا سید الساجدین نے دیتا ہے دوسرا تحفہ جڑا حضرت زین العابدین تو ہاتھ کو دے گئے سجدہ سنو کڑی پامن ویلے یاد رہے کہ سید الساجدین دی سنت ہے میرا ویر رکھ ہر شہدوں اپنی جاتے لیکن جتھے تو نماز پڑھ لے نا یہ نماز بھی سید الساجدین دا دیتو یا توفہ ہے اللہ اور تیسرا توفہ امام نے اپنی زندگی عملی طور پر دسے ہے دشمن کے سامنے سیر نہ جھکاویں دشمن بھاوے وقت آپ کا حشام الملکی کیوں نہ ہوئے دشمن کے سامنے سیر نہ جھکاویں اللہ آئیستا مفہوم ہے کیسا دنیا کی زندگی جو بسر کرتے پہ ہیں سادے دامن دے چھوڑ تصدیار دے دیتا ہو اللہ قبلہ صاحب موجود ہے میں 2 یا 4 منٹ سکر مصیبت جناب رسوامہ گھر بے کے لکھا کری کربلا دی دردی کے حسین کٹھا کیوں انتی زینب لٹی کیوں اللہ میں بتانا گھر بے کے لکھا کری 18 مجرامہ دی وارث بہن کربلا کو شام تک اللہ درجات بلند فرمائے میرے استاد محترم مرحوم حاجی عاشق حسین جنت ہو فرمائے لیں جتھے چٹے دین نہ آمنا اتھے بھرجائیاں نال لے کے آ گئی کیوں رو لیے بلدوں دی اللہ تیرا حیاء بچاون کیتے تیری غیرت حفاظت کیتے اللہ دے دین دے نال محبت درس دے گئی علی کی بیٹی اللہ اکبر میں نام اللہ کے بندہ شیعی ہوئے تو نماز دا عادی نہ ہوئے بھلا مومن تے ماتمی تے زادار و نماز کیویں چھٹ سکدا ہے جنوں زخمی سر دے نال علی دی دھی بے پلان اٹھتے قضا نہیں کیتا اللہ اکبر جنوں زخمی سر دے نال زخمی بھجیاں نال لا کے بطول دی دی 1640 میل چ قضا نہیں کیتا کہ مومن و نماز قضا نہیں کیتا
رومدارین قربان کرنا انتہائی قریب تو شام کا بازار ہاں اللہ اکبر دروازے تے تطہیر معاب کاروان آکے رک گیا جیڑے پہنچ گئے ہو میری طرف ماں حسین جی تو آتے راضی ہوئے رکا نہیں روکیا گیا ہے کیوں مسلمان بھی آنے لگا جیسے نچن والے لوگ نہیں آئے دوجی دیوار گزری ہے یہ وقت پوچھے نے سنتری ہاں ہون کاروان توحید کا لائے ہاں اس وقت آواز آئی ہے جس تکر شراب پیوانا لے نہیں پہنچے روندامی نے مادم دا حاصل نے ترکی جدو دیجی دیوار آئی ہے ہون لائے ہاں ظالم حس رہے دیا ہے جس تکر بازار سجے کوئی نہیں ہو مندارین قربان کرا جیتے ایک دو نہیں 15 دانا سنی کھلوتے ہو دھائیں سجا دیے تلیاں زمین دے اس ویلے لگی ہیں جدو ایک لکھی ہویا رکا سجاد دے سامنے ظالمہ رکھے رکنا موت دا کھاتا ہی سجاد دی اکھی چو لوہ دے چکے لڑ پے آلیا بہرا دی نسل دی معاوضہ شریعت و تحفظ کرنا لی مخدومہ دی نگاہ پہ سجاد سٹ گات رکھا میں جانیا کی لکھو ہے یہ لکھ دے بیننا ہون ٹر دی آوے علی دی بی بی مادم گار گیا نہیں سجاد ترنا میں رونا دوئے باقیر دا بابا راج رونا رو گیا دا میں موت جوان نہ منگا دا کیوں ہنوے ماحول تیرے قابل کوئی نہیں اللہ اکبر ماں شبیر دی چڑھا وین والا پرسا قبول جو فرما بے بزرگ عالم دین دینا دا ناہا خیر محمد لطکانی عظیم صاحب خان تے محقق بن جائے انہوں نے زبانوں میں جملہ سنا جڑا میں تے کو گزارش کرنے لگا سجاد امام نے زین العابدین نے اکبر دی برکسی نے مکی ہوئے تیرے مولا نے شام دے بازار چ موت دی دعا منگی مومن ماتم کرندہ اٹھا کس ویلے موت دی دعا منگی زین العابدین رمنے دے رو کے بیان دین او ویلا مینوں نہیں بھولدا جس ویلے گل سنتالی آئی تے رسی ہے کہار او میں دارین قربان کران گل سنتالی ہاں تے رسی ہے کہا بڑیاں ٹر دیئے نگیاں جہن بم دیئے سجاد دی آواز دیئے میں اس ویلے موت دی دعا منگیے جس ویلے ساڑا ٹر دویا کافلا ایک چاؤ کے پہنچے جس چاؤ کے تنواشا لے بھی رہی وے کہ میرے علی پاسے ماتم ضرور ہو سی جس چاؤ کے دسی پہنچے اس وقت ایک شام دے رہن لہا جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو جملہ ماتم دے داد ہے اس وقت شامی نے نگاہ پئی شامی بادشاہ لے پاسے نہیں دکھا کیوں نہیں ہوتا دربارہ نہیں باتا ہن اے ہاں بازار ہے جو اس وقت اے عظیم انسان تا جملہ جڑا سننا پیا اشارہ کر کے نے شامی ہے تو ہے فوج جرنیلا اگر تیری اجازت ہوئے اگر تیری اجازت ہوئے تا اے جڑے قیدیاں دے وچوں سب تو چھوٹی بچی ہے انہوں میں اپنی کنیز بنا لوں یہ تو زین العابدین کنیز دا لفظ سنیا رسیاں تربیاں لٹی ہوئی کربلا دیاں سجاد ہون کوئی بس لگ نہیں تلا زین العابدین دی آواز دی آپ دے خدا قرآن شام میں چھے قرآن اللہ دا جاننا میں جاننا سید دی آواز دی انما یرید اللہ پڑھنا ہے دا ہاں پڑھنا سید دی آواز دی انہا آتنا کل کو سر جان دے دا ہاں میں جاننا اگلی گل زین العابدین بیان دے انما ولیکم اللہ اس وقت شامی ماتم کر کے اندے جیڑیاں آیتاں قیدی تسا پہ پڑھ دے ہو ایتا شان محمد و آل محمد چکری ہوئی ہیں زین العابدین دی اکی چلو دے قطرہ نہیں چکے لوڑے دروں کے فرمائنے سجاد میں اللہ نہیں میرے نال ماما قیدے تو سنجار نہیں سکیا جیڑی مبالی گئی ہے اسے دا پوتو حسین ہے جیڑا سر لے دیتے سوارے لیکن میرے آلے پاس شامی رونے دور گویا بہن نکلے کسائی دے کو ہاتھ کٹایا سے واپسی آگے نے سجاد میری مغفرت دی دعا کر جس ہاتھ نال میں اشارہ کیتا نہ میں ہاتھ لہاونا ہاتھ میں کٹا چکیا حسین دی بہن بیان دیئے میں آخر علی دی دینت میں خود کریمہ تو ہاتھ چاہ کے کٹے ہوئے وجود نالا ہاتھ تیرا جڑے نہیں تو میں بھیراما موئی زینب کے ہو سبحان اللہ موقع میرے حصہ جی مجلے ساکری سترہ نے بازار شاندار 90 یا 95 برف کا بڑھڑا اچھی چنا بینا بھرے دربار حقل مار کہنا ہے کوئی ہوئے آج نجف علی علی دینا دی خیرات دے ویا
علی بادشاہ دی دھی ہسیاں سنیے روگیاں دی سجادے نو اے آکھ جتھے میرے اٹھ دا پچھلا پیر لگ رہا نا تے چند اٹھائیں لگاوے اے سنن والا سیل سجادے آکھن دو اٹھایا اٹھ نے اپنا قدم چایا اس ایک دیرہم دینار دی تھیلی چائی اور انہیں میں ویکھنا چاہنا جیڑا علی دے ناتے اتنے خیرات عطا کر سکتا ہے وہ سخی ابن سخی ہے کون قدردانو ہو وقت سیل پیدا ہے کوئی ہویا جیڑا آج میں نو اکھی لے دے ویا رمی علی دی دید رو کے پیدی اور کوئی نہ کار کیا تھیلی اپنی اکھی دلا اور روان والے سیدوں میں نو معافی دیوے جس لئے اسلائیے نو اکھی تے تھیلی بنائی بلا تائی سجاد دا ہاتھ دی اکھی تایا ہے زین اللہ بدین دی آواز دی آنکھ نہ کھولی میں علی دا پوترا سجادا حق اللہ نے تینو اکھی بان کرن کانی سے تو بیانا محمد جو حسین دی ادھیا دے بہنا ہے روان والے لوگوں ابراہیم جڑا شام دانا آوستا یمان دارائی آئی یانا دیگر دا ویلا آجے ملے میں شام دے بلا رہے داخل ہویا میں دکھائے کوئی لوگ جڑا دیواران دنال لگوئے اپنے آپ روانا میں کیوں دے لوگ جڑے قربانی میں جانوار مکانا نیا چھتاں دے زبا کریں دن ہو حیاتی ہوئی آنا میں سکے دا بیعیم یہ کو بڑھڑا میرے نال ہے میرے ہاتھ آخرا کیا نہ لگ رہا ہے تو مسافر ہے تو آئی نبی ہے تینوں پتہ جو کوئی نہیں جڑا لو تو حیوانہ دانے اپنے لفظ واپس لاؤ گناہگاروں میں اے آنے میں لوٹ گئے میں حیوانہ دا سمجھا نہیں تکی کرا اس ملے بڑھڑے شاہ میری آواز آنی علی دیا وہاں شبیر دی راضی ہوئی ابراہیم آنا میں شامی کلو پوچھے لا کیا داست سے جڑا غریب آلا کافلہ بھول رہے اور کتھا پہنچے اسے ابراہیم آنا میں نے شام نے رانا لا پیانے اجے تے چوتھا جاؤ کے جڑا بازار ساج گئے آدھا میں سجوے بازار چاہے اکھی نامنا میں نامے کھائیں باویاں سالاں دا کڑیل جوانائی جیدی کمر جھوک گئی ہے ہتھا جد کڑیاں ڈالے تو گئی پیرا بیڑیاں میں نالا کھنا کہہ دیوا میرا سلام ہوئی سجا دی آواز دی ابراہیم بھول گئی میں دیکھ میں سجادہ نہ آیا ابراہیم قدمہ دے آتھ لائنا کل مار گانا میں کے سجانا میرے مرشد حسین دا پوتر جوان آئی تیری کمار جھوک گئی ہے تیری داڑی دا رنگ بدل گیا ہے تے سجا دیا کھلڑی ہے اور رو رو کے پیادا کیویں ننداڑی بدلے ڈٹھی مار ٹر دی بازار دے وچ جانے گا یہ محمد علی محمد بلندر صلوات اب آپ کے سامنے خطیب علی محمد زوار سید زوار صاحب نقوی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد ملازم اور میم کو وقفہ ہوگا اور وقفے کے فوراً بعد آپ کو خدا حسین جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے اور محمد علی محمد بلندر صلوات
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات جو صاحبان مجلس اعزا میں پیچھے تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں کہ مجلس کا ماحول بن جائے گزارش پہ عمل ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ تشریف لائیں آگے خداوند نے کہا آپ کی سعی جمیلہ قبول و منظور فرمائے مالک الملک برادران مظہر عباس صاحب ان کے برادران ان کے والد گرامی ان سب کی جو کوشش کاوش ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا یہاں پر چل کر آنا عبادت شمار فرمائے جتنے بھی لوگ جتنی نیک حاجات لے کر آئے ہیں مالک سب کی حاجات پوری فرمائے حسین رحمت الہی کا سمندر ہے اور اہل بیت اطہار ان ہستیوں کے بارگاہ میں جو آ جاتا ہے اسے غر بنا دیتے ہیں مالک آپ سب کی توبہ قبول فرمائے مالک الملک آپ کے حاجات دینی دنیاوی پورے فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں عاجل فرمائے جتنی